الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم بثواب ہاتین السورتین والمجلس والدعاء الکمیل وقراءة الياسین وحدیث القصاء وسائر الاذکار سیما زیارت الامام الحسین فی لیلۃ الجمعہ بتوسط شہداء کربلا ومحمد وآل محمد علیہم السلام الى ارواح جمیع المرحومین سیما المتعلقین لہؤلاء الحاضرین اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین مومنین و مومنات، آپ تمام حضرات و خواتین سے مستدعی ہوں، درخواست گزار ہوں، دعا فرمائیں ہمارے آج کی مجلس اور ہر شب جمعہ کی مجلس کے بانی حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی ہاسپٹلائز ہیں، ان کی ایک سرجری ہوئی ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کو امام حسین علیہ السلام شہداء کربلا کے طفیل میں شفاء عاجل و کلی عنایت فرمائے۔ جناب سید اعجاز احمد بخاری صاحب کی سرجری ہوئی ہے 2 روز قبل، بہتر ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو مزید شفاء عنایت فرمائے۔ سندس چٹھا کی بھی سرجری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سندس چٹھا کو بھی، کمل چٹھا کو بھی، ارشاد بیگم کو بھی، آغا مختار حسین کو بھی، آغا اصغر نقوی کو بھی، بطول باجی کو بھی، اور دیگر جو منظورین ہیں، ایک باقر صاحب ہیں جرسی سٹی کے، ان کے والد ہاسپٹلائز ہیں، جتنے بھی منظورین ہیں ہمارے معراج جعفری صاحب سمیت اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ راجہ شہزاد حسن کی آنکھوں کی تکلیف ہے اور کچھ تکلیف جناب سخی حسین شاہ صاحب کو آنکھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ امام حسین کی پاکیزہ آنکھوں کے صدقے میں ان دونوں کی آنکھوں کی تکلیف کو ختم فرمائے۔ ایک بچی ہے کنیز زینب لاہور میں، وہ ہاسپٹلائز ہیں، دعا کریں اللہ اس بچی کو بھی مکمل طور پر شفاء کلی عطا فرمائے۔ ضامن ملک کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفاء عنایت فرمائے۔ محمد اقبال کو بھی اور دیگر منظورین کو جن جن کے نام ہمیں موصول ہوئے ہیں ای میل کے ذریعے یا فون کے ذریعے، اللہ سب کو شفاء کلی مرحمت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
सैयदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु सुम्मा सलातु व सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल हक़ फ़िल मुसहफ़िल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत। सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, आज की मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो वीकली मजलिस है, उसबूई हफ्तावार शब जुमुआ की, सबसे पहले तो आप सब के लिए दुआ करता हूँ, बानियान के लिए, पढ़ने सुनने वालों के लिए अल्लाह आपको अजर व जज़ा इनायत फरमाए, और शुहदाए करबला सियमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल में आप में से किसी को भी इस हुसैनिया से, इमाम बारगाह से खाली हाथ न पलटाए। ख़ास तौर पे हमारे सैयद ज़ुल्फ़िकार अली ने बेहतरीन पेंट किया है ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हों, यहाँ पर भी और ऊपर भी ज़ाहिरन अल्लाह इनको भी अजर दे, जज़ा दे। सैयद साहब जिन्होंने इनसे कहा है अल्लाह उनको भी अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। हमारे शिराजी आजकल काफ़ी काम कर रहे हैं सफाई वगैरह का, अल्लाह ताला इनको भी लायक नेक बनाए। अली अहमद रिजवी और उनकी बेगम साहिबा बहन शाइस्ता बहुत काम कर रही हैं, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। और हमारे शाहजेब रिजवी और अली गौहर काज़मी इन कम्युनिकेशन को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, अल्लाह ताला इन दोनों जवानों को भी मुवफ़्फ़क़ व मुअय्यद फरमाए, लायक फ़ायक और नेक बनाए। एक सिस्टर है, एक बहन है, उन्होंने कहा है कि वो अकेली भी आती हैं, अल्लाह हमारी बहनों को हिदायत फरमाए जो आजकल मुज्तहिद बन गई हैं। इन अकेली आने वाली बहन को अल्लाह अजर व जज़ा दे, और मुज्तहिद बनने वाली बहनों को अल्लाह इमाम बारगाहों में आने की, सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। जी हसन ने भी किया है। हसन कौन से हसन? अच्छा हसन है नहीं ना, आज वो डंडी मार गया है ना। इम्तियाज़ हसन के लिए दुआ करता हूँ कि वो सफाई करके चला गया है, आइंदा वो मजलिस में बैठे, मजलिस इमाम हुसैन में, और नहीं ऑनलाइन सुन रहा है ना, आप तेज़ी ना किया करें, वो ऑनलाइन सुन रहा है, घर पे सुन रहा है, तो फिर हम भी ऑनलाइन पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं आना होगा, आपने जाप करने तो हम भी जाप करेंगे, मैं तो आपसे ज़्यादा बेहतर जाप कर सकता हूँ। ये मजलिस है, इसको अहमियत देनी चाहिए, सबको आना चाहिए आपको। जी हाँ, वरना मैं जब छोड़ जाऊँगा फिर मैं नहीं आऊँगा, मैं बता रहा हूँ आपको। 2-4 दिन मैं आऊँगा, 2-4 हफ्ते अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अंदर परमानेंट ही छोड़ जाऊँगा। फिर इस तरह मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं गरीब मेहनत करता हूँ और आप अहमियत न दें। मजलिस से इमाम हुसैन की शब जुमा की बड़ी अहमियत है। एक एक अमल ऐसा है कि ज़िंदगी के गुनाह बख्शे जाते हैं इस शब में। इसलिए मेहरबानी फरमाएं, आएँ और घर वालों को बिलाएं, बच्चों को बिलाएं, बच्चियों को बिलाएं, उन सब को ज़रूरत है। तो मैं मजलिस शुरू कर रहा हूँ, उन्वान हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज उस उन्वान की एहतराम आइम्माए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की आज छठी मजलिस है और 30 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होगी। आप हजरात ज़रा गौर फरमाएं, 40 दलाइल अब तक हम दे चुके हैं। उस मलऊन अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ज़मान लानतुल्लाह अलैह को, जो सलफ़ी है और जिसके डमी किसी बंदे को पकड़ा है, असल तो पकड़ा नहीं गया, वो तो कई दफ़ा हो गया है बाहर, और किसी डमी बंदे को पकड़ लिया है। मैं यहाँ ये बात अर्ज़ करूँगा कि मैं सैल्यूट करता हूँ अली के शियों को और मुहिब्बान अहले बैत सुन्नियों को। आपके डर की वजह से आले मोहम्मद के ख़िलाफ़ मुज़ख़्रफ़ात कहने वाला अपने मुल्क की सरज़मीन ही छोड़ के भाग गया। इस तरह आप अपना प्रेशर हमेशा कायम रखें। प्रेशर, मुझे याद है एक साहब थे, मरहूम हो गए तो नाम नहीं लेता हूँ, वो मशहूर थे हमारे शियों के ख़िलाफ़ बोलने में। मैं बल्कि जब बच्चा था मुझे याद है हमारे पास वो आते थे खुशाब में और शियों के ख़िलाफ़ बहुत बोलते थे। तो यहाँ इत्तेफाक से मैं टोपी पहन के उस दिन जुलूस में खड़ा था। ये जो जुलूस निकलता है ना, अब तो यहाँ भी आता है,
اس جلوس میں ٹوپی پہن کے کھڑا تھا تو انہوں نے تو مجھے پہچانا نہیں. ٹوپی جیسے عام میں ٹوپی پہنتا ہوں یہ گول سی وہ میں نے پہنی ہوئی تھی. تو کسی نے بیچ میں سے شرارت کی. شرارتی تو آپ کو پتا ہے کہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, ہر طرف ہوتے ہیں شرارتی. جی ہاں, جب نبی کے زمانے میں مسجد نبوی شرارتیوں سے خالی نہ رہی تو ہم کس باغ کی مولی ہیں. تو شرارتی نے کہا کہ تھوڑا سا ان کے خلاف بھی ذرا بول دیں. ان کی عادت ہی تھی ہمیشہ ہم غریبوں کے خلاف بولنا. تو آگے سے اس نے جو جملہ کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, انشاءاللہ مجھے یہی چیز بخشوائے گی, میرا ایمان ہے. اس نے کہا, پنجابی میں کہا اس نے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سندرالوی سے تیرا باپ بچائے گا. اتنا پریشر تھا اور ہے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے کہ جو بولنا بھی چاہتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سندرالوی سے تیرا باپ بچائے گا. اس طرح آپ پریشر ڈیویلپ رکھیں, انشاءاللہ العزیز یہ جو بولنے والے ہیں خود قصہ پارینہ بن جائیں گے, ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. تو آپ ذرا سنیے, چھٹا متوجہ ہے تو میں شروع کروں. فون بند کرے نا, فون تو نہیں دیکھ رہا. اچھا ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے. نہیں وہ بزنس بھی ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے نا, ابھی تو خیر نہیں کر رہا. چلیے 41ویں دلیل شروع ہو رہی ہے. 41ویں دلیل آیت پڑھتا ہوں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. ماشاءاللہ قاری بھی بیٹھے ہیں, سبحان اللہ. دو مولانا بیٹھے ہیں تو ذرا اور بھی تقریر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں یا دیں گے. فعل مضارع کس کے لیے آتا ہے؟ حال اور استقبال. شاباش. دیتے ہیں اور دیں گے وہ لوگ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے, آخرت میں بھی لعنت کرے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. لا الہ الا اللہ. اور صرف لعنت ہی نہیں, اللہ نے ان کمینوں کے لیے دردناک اور بہت ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. آؤ تو صحیح. تو گویا جو بندہ اذیت اللہ کو, اچھا اذیت ہوتی ہے جسم و جسمانیات سے یا مینٹلی ٹارچر سے, دو ہی ہوتی ہے نا. یا تو آپ کسی کو مارے, مثال کے طور پہ تختی مار دیں, سٹک مار دیں, شلاغ لیش مار دیں, تماچا مار دیں, نعوذ باللہ. تو ایک تو یہ تکلیف ہے. دوسری تکلیف ہوتی ہے روحانی, کسی کو مینٹلی ٹارچر کر دیں, خدا نہ خواستہ برا بلا کہہ دیں, بیک بائٹنگ کریں. بلکہ کل میئر جو نیا میئر بننے والا ہے, کل اس نے مجھے بلایا تو میں تو خیر بڑا دور تھا, 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھا, تو مجھے آنا پڑا, مجبوراً آنا پڑا. خیر پہنچ گیا میں وہاں. جب پہنچا ہوں تو میئر نے بہت مجھے عزت دی, اللہ اسے خوش رکھے, میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے. مجھے تقریر بھی کرائی عزت سے باقاعدہ, سب اس کو ملنے گئے, وہ مجھے ملنے آیا. یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے. خیر بھلا ہو اس کا. اس نے بھی ایک بات کہی, ذرا غور کریں, ہماری ایجوکیشن وہاں تک بھی پہنچ رہی ہے. اس نے کہا بیک بائٹنگ نہ کرو, کام کرنا سیکھو. غیبتیں نہ کرو, تہمتیں نہ لگاؤ, گاسپنگ نہ کرو, کام کرنا سیکھو. میں بھی آج کہہ رہا ہوں ہمارے ناقدین کو چاہیے کام کرنا سیکھے, یہ برائیاں نہ کریں, یہ گالیاں نہ دیں, گالیاں چھوڑیں, کام کرنا سیکھیں. تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ کی لعنت ہو ان پر جو اللہ اور رسول کو اذیت دیں. اللہ کو نہ مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے نہ اس کی باڈی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو مینٹلی ٹارچر ہو رہا ہے؟ اللہ جسم و جسمانیات احساسات وغیرہ سے پاک ہے, مبرہ. تو اللہ کی اذیت کیسے سمجھی جائے گی؟ حضور سے پوچھا باقاعدہ. حضور نے فرمایا من آذانی فقد آذ اللہ, جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. تو اللہ کی اذیت سمجھی جائے گی حضور کی اذیت سے, ٹھیک ہے. اور حضور نے اور پھر وضاحت کی, من آذا فاطمہ فقد آذانی,
जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। अब समझ में आई बात। फातिमा और ज़ुर्रियत फातिमा को, अइम्मा अहले बैत को अजियत देने वाले पर अल्लाह की लानत है, दुनिया में भी और आखिरत में। देखिए ये माइक है ना, माइक, मैं एक कह रहा हूं तो ये दो थोड़ी ना आपको सुनवा रहा, एक ही सुना रहा, दो का दो है ना, चार तो नहीं ना। माइक का काम ये होता है जो स्पीकर ओरेटर बोले, खतीब मौलाना जो बोले वो मिन्नुअन आगे पहुंचा दे जरा बढ़ा के, यानी आवाज ऊंची, शाबाश, रेज करके थोड़ा सा रेज करके। मैं वैसे बोलूं तो चीखना पड़ेगा और इतनी आवाज नहीं होगी। इससे माशाल्लाह बड़ी डेकोरेटेड आवाज आ रही है, आप भी सुन रहे हैं, टीवी पे भी आ रही है। वो जो हसन है जिन्होंने आज सफाई भी की है, अल्लाह उनका भला करे, वो हसन इम्तियाज, वो अपने दोस्तों के साथ कह रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और भी शुएब आबदी आपके जो दोस्त हैं उन्होंने भी कहा है, वो भी सुन रहे हैं। लोग तो खैर बहुत, तो ये आवाज़ उनको सही पहुंच रही है। अभी हमारे अली गौहर या शाहजेब जो भेज रहे हैं या मलिक हसन रजा, ये मेहनत करते हैं, तो आवाज़ अगर अच्छी हो तो फिर ये समझ वगैरह भी कहते हैं कि आज तकरीब बड़ी ज़बरदस्त थी, टीवी वाले भी कहते हैं। तो होता क्या है, माइक का काम ये होता है आवाज़ को मिन्नो अन करे, मुनाकिस, मगर उसमें थोड़ा सा रेज कर दे, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ा दे ताकि सब सुन लें। तो लानत तो है अल्लाह की, ये तो हम कह नहीं सकते कि अल्लाह की आवाज़ से कोई रेज कर सकता है या बढ़ा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह माइक पर मैं 1 2 4 कह रहा हूँ, आप 1 2 4 ही समझ रहे हैं, मजलिस ख़त्म हो जाए और यहाँ कोई साहब आए और वो बाकायदा अपने हाथ से इस माइक को यूँ मारना शुरू कर दें कि आज तूने ऐसी तकरीर करवाई जो हमें पसंद नहीं थी, तो उनको लड़ना मेरे साथ चाहिए। माइक का क्या कसूर है? माइक तो सिर्फ मेरी आवाज़ को आगे पहुंचा रहा है। तो हम जो शियायान अली हैं, हम अल्लाह के लिए माइक का काम दे रहे हैं, जो वो लानत कर रहा है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो लड़ाई करनी है तो अल्लाह से करें जो लानत कर रहा है, ठीक है ना? वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूनन नबिय्या, अल्लाहु अकबर। एक और आयत सुने उसका इक़्तिबास, वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूनन नबिय्या व यक़ूलूना हुवा उज़ुन। ये अजीब आयत है कि कुछ ऐसे लोग हैं, ये मिनहुम की जो ज़मीर है ये ना समझिएगा कि ये काफिरों की तरफ पलट रही है, ये मुसलमानों की तरफ पलट रही है। मुसलमानों में से कुछ मुसलमान, जाहिर है मुनाफिकीन ज़ाहिरी तौर पे अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो जो ज़ाहिरी तौर पे अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करते हैं फिलवाक़े वो मुनाफिक हैं, वो युज़ून नबिय्या, वो भी अज़ियत देते हैं और देते रहेंगे। वल्लज़ीना युज़ून रसूलल्लाह लहुम अज़ाबुन अलीम, जो अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं, यहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं, रसूल को, जो अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। पता चला जो रसूल को अज़ियत दे उसके लिए दर्दनाक अज़ाब भी है, उसके लिए अल्लाह की लानत भी है, दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। तो अब्दुर्रहमान जैसे मलाइन अगर सेंचुरीज में आकर ये अजियत नबी को न देते, नबी खुद फरमाते हैं माऊज़ियन नबीयो कमाऊज़ी, तो किसी नबी को इतना नहीं सताया गया जितना मुझे सताया गया। आप ईमान से बताएं, नबी को न आरे से चीरा गया, न नबी का गला काटा गया, देखे ना, न कोई ह्यूमिलिएशन हुई। तो साबिका अंबिया के गले काटे गए, उनके बदन चीरे गए, उनको कितनी तकलीफें, ठीक है, कांटों पे चले हैं, ओजरी फेंकी गई, शीशे फेंके गए, जख्मी किया गया, मगर मारा तो नहीं गया ना ज़ाहिरी तौर पर। वो
زہر والی بات کو ذرا الگ رکھ لیجئے، تو وہ اذیت تو نہیں ہوئی فزیکلی جو سابقہ انبیاء کو ہوئی، تو حضور کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی اذیت ہوئی جتنی کسی نبی کو نہیں ہوئی؟ تو حضور نے خود فرمایا فی ذریتی فی اولادی، مجھے ستایا گیا میری ذریت کی وجہ سے، میری اولاد کی وجہ سے۔ اذیت اہل بیت اذیت رسول ہے، اذیت رسول اذیت اللہ ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے جو اماموں پہ سب و شتم کرتا ہے، اور اس کے لیے عذاب علیم ہے جو ہمارے ائمہ اہل بیت پر سب و شتم کر کے ان کی اہانت کرتا ہے۔ یہ 41ویں دلیل مکمل ہو گئی، 100 پڑھنی ہے، 100۔ 42ویں دلیل شیعہ اور سنی سب لکھتے ہیں کہ حضور اپنی رحلت و انتقال شہادت معنوی سے پہلے سرکار اپنے وصال سے، رحلت سے، انتقال سے، اس دنیا میں سے تشریف لے جانے سے، جیسے ہم کہتے ہیں برقع فرما گئے، برقع فرمانے سے قبل 9 مہینے پورے پردہ کر گئے، کہتے ہیں نا پردہ کر گئے، ہاں پردہ کر گئے۔ تو حضور 9 مہینے پورے عشاء کی نماز کے بعد در فاطمہ پہ آتے، اندر ہوتے علی، اندر ہوتے حسن، اندر ہوتے حسین، اندر ہوتی بی بی پاک، یہ 4 ہوتے اندر، اور حضور کا طریقہ یہ تھا باقاعدہ کھڑے ہو جاتے دروازے پر، فرماتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و معدن الرسالت، اہل بیت نبوت، نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام ہو، رسالت کی کان تم پر میرا سلام ہو، وحی کا مرکز تم پر میرا سلام ہو۔ تو ان ذوات مقدسہ پر سلام کرنا چاہیے۔ سنت رسول یہ ہے، جو نعوذ باللہ ان کو نکنیم سے پکار رہا ہے، ہماری زبان میں تو طاقت نہیں اس کی، جو بکواس اس نے کی ہے اس کو ہم آگے نقل بھی کریں، نہ ہم کافر ہونا چاہتے ہیں، نہ ہم اذیت رسول کرنے والوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، نہ اللہ کی لعنت اپنے گلے میں لینا چاہتے ہیں، نہ عذاب علیم، اس لیے کہ ہم تو نقل قول بھی نہیں کر رہے، مگر جب حکم ہے حضور کی طرف سے، یہ سنت ہے، یہ سیرت ہے، یہ مستحب ہے، مؤکد مستحب ہے، 3 مرتبہ کوئی کام کرے حضور تو وہ سنت مؤکدہ بن جاتی ہے۔ حضور نے تو 9 مہینے میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، 9 مہینے پورے ایک دن ناغہ نہیں کیا۔ حضور ڈیلی آ کے کہہ رہے ہیں تم پر سلام ہو۔ پتہ چلا امت کے لیے موقد ہے کہ وہ ان ذوات مقدسہ پہ سلام کرے، جو ان کو نکنیم سے پکارے یا اذیت دے یا سب و شتم کرے، وہ اللہ کی لعنت کے بھی مستحق ہے اور جہنم کا بھی استحقاق رکھے۔ 42ویں دلیل یہ آ گئی۔ اب آئیے 43ویں دلیل۔ ابھی جناب مولانا اصغر صاحب نے، آپ نے سنا کہ وہ پڑھ رہے تھے حدیث کے ساتھ، آپ ذرا تھوڑا ٹائم پہ آ جائیں، تھوڑا ارلی آ جائیں، ایک آدھا گھنٹہ 8:30 تک آ جائیں تاکہ سورہ یاسین بھی سن لیں اور حدیث کے ساتھ میں بھی شریک ہو جائیں۔ تو ابھی آپ نے اس میں سنا سورہ مبارکہ احزاب کی جو آیت ہے، آیت تطہیر، اس کے نزول کے لیے جو حدیث شریف قصہ نازل ہوئی ہے، جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، وہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس جگہ 43ویں دلیل ذرا سمجھ لیجئے، حضور نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم
اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں, حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے چار ہیں نا, چار کے بارے میں, علی و بطور حسنین شریفین علیہم السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں, بارہا یہ جو میرے چار ہیں نا, یہ چار کے چار میرے خاص ہیں, یہ میرے حامی ہیں, میری حمایت ان کے لیے, ان کی حمایت میرے لیے, ان کا خون میرا خون ہے, اللہ اکبر, ان کا گوشت میرا گوشت ہے. اب بتائیں نبی کا گوشت پاک ہے یا نہیں, خون پاک ہے یا نہیں؟ یہ بھی ویسے ہی طیب و طاہر ہے جیسے محمد الرسول اللہ طیب و طاہر. لحمہم لحم ودمہم دم. تو ان کو برا بھلا کہنا رسول کو برا بھلا کہنا ہے. یوں سمجھے رسول کو کوئی بندہ برا بھلا کہہ رہا ہے. یہ تو حدیث شریف کسا میں 43ویں دلیل تو خود واضح ہو گئی. 44ویں دلیل یہ سن لیجئے. دیکھیے اللہ نے فرمایا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا بدیہۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ. پڑھے نا, ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الذین خمسہ شاباش الذین خان. پانچ, یہ جو پانچ ہیں جو تحت الکسا ہیں. اچھا آپ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں پانچ کون سے ہیں؟ حضور پانچویں تو حضور ہیں, پانچویں تو حضور ہیں. تو حضور اپنے آپ کو بھی شامل فرما رہے ہیں اہل بیت میں یہاں پر. ٹھیک ہے جبریل بھی آئے ہیں مگر وہ چھٹے ہیں, پانچویں نہیں. تو بھیا یہ اللہ نے ایسے کارخانے سے بنائے ہیں کہ جبریل جن کا چھٹا ہو سکتا ہے, پانچ میں وہ بھی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. البتہ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا, یہ فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, بنوہا ان کے بیٹے ہیں. آگا بتائیں ابن سنگولر, صحیح صاحب, ابن سنگولر, ابنان, ابنان, ابنان ہوگا ڈوول. ابنا, ابنا اگر وہ نون کے بغیر ہوگا تو ابنا ہوگا, وابنا اس کو کہتے ہیں. اگر ابنا ہوگا تو جمع. تو آپ ایمان سے بتائیں یہاں کہہ دیتا اللہ, ہاں ہے تو دو, یہ فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, وبناہا. اگر فرما دیتا وبناہا تو دو بیٹے ہیں فاطمہ کے. وبنوہا کہہ کے بتا دیا ذریت حسین میں جو 9 امام ہیں وہ بھی اسی طرح پاک ہے جس طرح یہ پاک ہے. اللہ اکبر اللہ. ہاں حسن سے لے کے علی ابن حسین سے لے کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ. چٹھا جاگ کے بیٹھو. ماشاءاللہ. دیکھیے آگا گرہ لگا رہے ہیں کہ 2 ہیں مگر ان کو ایک اور ایک لکھیں تو 11, تو ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. سبحان اللہ. علی ایک ہو گئے, اس کے بعد جو 2 ہیں حسن و حسین, ایک 11 ہو گئے. حسن 1, حسین اور 9 بیٹے حسین. امام سجاد سے لے کے امام مہدی تک سلام اللہ علیہم اجمعین. کتنی ہو گئی جناب؟ 43. عمر اقبال بھلانا نہیں, بڑی دور سے آتا ہوں میں, غریب نہیں. ابھی کتنی ہوئی؟ 43 ہوئی نا. ہاں 43, اب 44 میں آ رہی. بالکل ٹھیک. 44ویں دلیل. بات 1-2 اور سن لیں, 45 میں ختم کر دیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ, ایک تو اذیت والی تھی نا, وہ تو پہلی وہی 41ویں, ہاں اذیت والی تھی. اور پھر جو یہ تھی خاص والی, اور یہ جو سما مبنیہ والی, تو 43 ہوئی نا.
44ویں اب آ رہی ہے، ذرا غور فرمائیے۔ 44ویں دلیل یہ ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ نہیں متعدد بار تواتر سے فرمایا۔ جب کسی نے آ کے پوچھا، ایک تو بات عرض کر چکا ہوں نا کہ 12 ہیں، امام کتنے ہیں 12، خلیفے کتنے ہیں 12، اولی الامر کتنے ہیں 12، یہ بلکہ سن لیں، یہی دلیل سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، یہ اطیعوا کا لفظ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ریپیٹ ہوا مگر اولی الامر کے لیے ریپیٹ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ اور رسول کی اطاعت میں فرق یہ ہے، اللہ کی اطاعت ہے عبادت الہی، توجہ، اور رسول کی اطاعت ہے پیروی کرنا اور ان سے محبت رکھنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ تو جو اسٹیٹس نبی کی اطاعت کا ہے وہی اسٹیٹس ائمہ اہل بیت کی اطاعت کا ہے۔ سمجھ میں آگئی نا؟ 44ویں 45ویں اور آخری، بس پھر انشاءاللہ 46ویں سے چلیں گے آغا اتوار کے دن، بلکہ جی ہاں پہلے وہاں پڑھ لیں گے دن میں، سیٹرڈے کو پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں 47ویں سے 46ویں سے وہاں چلیں گے القرآن میں ہفتے کو، پھر بعد میں آپ کی خدمت میں حاضری ہو جائے گی۔ اب میں آخری آج کی 45ویں دلیل دے رہا ہوں اور اجازت چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے ائمہ اہل بیت جتنے بھی ہیں، یہ 12 کے 12، حضور نے ان کے نام گنوائے ہیں، باقاعدہ نام بھی گنوائے ہیں، ان کے لقب بھی گنوائے ہیں، ان کی صفتیں بھی گنوائی ہیں، ان کا ٹائم بھی بتایا ہے۔ یہ صرف شیعہ نہیں، سنی بھی یہی کہتے ہیں۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ جو 12 کے 12 ہیں یہ حضور کے بتائے ہوئے خلیفے ہیں، توجہ رہے، حضور کے بتائے ہوئے امام ہیں، حضور کے بتائے ہوئے اولی الامر ہیں، حضور کے بتائے ہوئے اوصیاء ہیں، وصی ہیں، حضور نے بتایا ہے باقاعدہ ان کے بارے میں، اور بلکہ فرمایا اولہم علی وآخرہم مہدی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، معلوم ہو گیا، پہلے علی آخری مہدی، پہلے علی آخری مہدی، یہ بتا کے گئے حضور باقاعدہ۔ تو اگر حضور بتا کے گئے ہیں، 12 بتا کے گئے ہیں کہ یہ 12 ہیں، اور یہ بھی بتا کے گئے ان کے اوصاف کیا ہے، ان کا ذکر باقاعدہ، ان میں سے بعض کا ذکر تورات میں ہے، بعض کا انجیل میں ہے، بعض کا زبور میں ہے، بعض کا صحیفوں میں ہے۔ تو آپ ایمان سے بتائیں، جن کا ذکر قرآن میں ہو، جن کا ذکر تورات میں ہو، جن کا ذکر انجیل میں ہو، جن کا ذکر زبور میں ہو، جن کا ذکر صحیفوں میں ہو، جن کے نام عرش پہ لکھے ہوئے ہوں، جو تخلیق آدم سے پہلے 2000 سال قبل وہاں عبادت کرتے ہوں اور فرشتے ان کی عبادت دیکھ کر کاپی کر کے سیکھتے ہوں، ان کو برا بھلا کہنا پورے سسٹم آف اسلام کو برا بھلا کہنا ہے۔ یوں سمجھے توحید کو گالیاں دے رہے ہیں، رسالت کو گالیاں دے رہے ہیں، عدل کو گالیاں دے رہے ہیں، امامت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، قیامت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے 45 دلیلیں آج آ گئیں، انہیں محفوظ فرما لیجئے۔ اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، آپ سب کو اول وقت میں نماز، ہم سب کو اول وقت میں نماز کی توفیق دے، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اخلاقی بیماریوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، کرونا وائرس کا مکمل خاتمہ ہو، فقر و فاقے سے ہم محفوظ رہیں، حادثات و قبیح امراض سے محفوظ رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خاتمہ علی الخیر فرمائے۔ بانیان مجلس کے مرحومین، شرکت کنندگان، پڑھنے سننے والوں، آن لائن دیکھنے سننے والوں کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور آپ انشاءاللہ شب جمعہ کی برکت سے یوں فیض یاب ہو کے جائیں کہ مولا حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا آپ کے لیے دعا فرمائیں۔
بس تقریر تمام ہو گئی، صرف 2 جملے، وہ بھی بالکل چھوٹے چھوٹے، انشاءاللہ باقی پھر تفصیل سے جو مصائب آئیں گے وہ اتوار کو آئیں گے۔ ان دنوں کا بھی ذرا پلیز ایک میری درخواست ہے آپ سے، ان دنوں کا بھی ذرا خیال رکھا کریں۔ یہ جو ڈیز ہوتے ہیں، مہربانی کر کے گھروں میں کیلنڈر لٹکائیں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے آج ایک بڑی مخصوصی ہے، آج رات بہت بڑی، اکثر کو تو پتہ ہی نہیں، آج حضرت ابو ذر کی شب وفات ہے، جو تبعید ہوئے ہیں، ملک بدر ہوئے ہیں مولا علی کی ولایت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں نا حضرت سلمان 10ویں درجے پہ ہے اور ابو ذر کتنے درجے پہ ہے؟ 9 پہ، مگر ایک چیز میں ابو ذر سلمان سے آگے۔ آج مجھ سے سن لیجیے، مولا علی کی ولایت کا اقرار ابو ذر نے سلمان سے بھی پہلے کی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا پہ سب سے بڑا سچا ہے امت کا، میں نے مضمون لکھا ہے صدیق امت۔ صدیق اہل بیت تو ہے مولا علی، صدیق امت ہے ابو ذر۔ وفا کوئی سیکھے تو ابو ذر سے۔ کل کا جو خطبہ ہے پورا جمعہ کا میں نے تیار کیا ہے صرف اسی عنوان پہ، وفائے ابو ذر، کس طرح وفا کی ابو ذر نے اور کیسے ہمیں وفا کرنی چاہیے۔ یاد ہے نا پرسوں کہا تھا درس قرآن میں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور راستے میں اللہ کے خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بشارت دے دیں عذاب علیم کی۔ یہ آیت پڑھتے تھے ایک امیر خلیفہ صاحب کے سامنے، انہوں نے ملک بدر کر کے شام بھیج دیا، تو شام کے گورنر کے خلاف یہی آیت استعمال فرمانے لگے۔ ابو ذر وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے دفاع علی قرآن سے کیا ہے اور علی کے دشمنوں کی مخالفت بھی قرآن سے کی، بہت بڑا درجہ ہے۔ پھر یہ ربضہ میں بے سر و سامانی میں تبعید کر دیے گئے، جہاں درختوں کے پتے کھاتے تھے اور بارش کا پانی پیتے تھے، اسی اثناء میں یہ دنیا سے چلتی ہے۔ بس تقریر تمام ہوئی آج کی۔ بیوی یا بیٹی، 2 روایتیں میں نے دونوں لکھ دی، میں نے جو بچپن سے سنی ہے وہ بیٹی ہے، کہ جب ظاہر ہے کہ اور کوئی ہے نہیں، یا بیوی ہے یا بیٹی ہے، بس اور کوئی نہیں، بیٹا ان کا پہلے وفات پا چکا۔ تو جب لاش پڑی ہوئی تھی تو وصیت کی تھی انہوں نے کہ جب کوئی دفن کرنے والا نہ ہو تو چوراہے پہ چلے جانا، کوئی قافلہ گزر رہا ہوا تو بتا دینا۔ تو وہاں سے اتفاق سے مالک اشتر گزر رہے تھے، دیکھیے عجیب ہے، حسن اتفاق ہے۔ مالک اشتر آئے ہیں، جنازہ پڑھایا ہے، انہوں نے غسل بھی دیا ہے، انہوں نے دفن بھی کیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ابو ذر آپ صحابی رسول ہیں، مگر آپ غربت میں ہیں، بڑی تکلیف آپ نے، بڑا ٹارچر آپ کو ہوا، بڑی وفا آپ نے کی، بڑی مظلومیت ہے، غربت میں آپ دنیا سے گئے، مگر اے غریب وقت، اللہ اکبر، ان کو تبعید کیا گیا تھا نا، مگر ان کی تبعید کی تکلیف سے زیادہ تکلیف ہے غریب زہرا کی۔ ان کا غسل بھی ہو گیا، کفن بھی پہنا دیا، علی والا مل گیا، دفن بھی کر دیا، مگر کوئی نہ تھا کربلا میں جو غریب زہرا کے جنازے کو کندھا دیتا۔ غریب زہرا کا تو جنازہ 3 دن تک تپتی ریتی پہ پڑا رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ متوجہ زیارت وارث امام حسین